तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज तारीख़ है 10 ज़िलहिज्जा, ईद उल अज़हा का दिन। इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर्स को राही हिजाज़ी की जानिब से ईद उल अज़हा की इस दुआ के साथ मुबारकबाद कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जुमला इबादतों और क़ुरबानियों को कबूल फरमाएँ। अमेरिका अब भी अफ़गान आवाम के लिए आसानी नहीं चाहता। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन आखुन ने हफ्ते को कहा कि मुल्क पर अमरीकी पाबंदियाँ जारी हैं और अमेरिका अब भी अफ़गान आवाम के लिए आसानी नहीं चाहता है। हफ्ते को कंधार की ईदगाह में नमाज ईद के इज्तिमा से ख़िताब में मुल्ला मोहम्मद हसन आखुन ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत के जो क़वानीन शरीयत के मुताबिक नहीं है उनको फ़ौरी ख़त्म किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कंधार की मशहूर ईदगाह में हर ईद पर नमाज तालिबान के अमीर ख़ुद पढ़ाते हैं। ये ईदगाह मुल्ला मोहम्मद उमर ने तामीर करवाई थी और वही यहाँ नमाज ईद पढ़ाते थे। आरियाना न्यूज़ पर शाये बयान के मुताबिक मुल्ला मोहम्मद हसन आखुन ने माशी पाबंदियों का हवाला देते हुए कहा कि इस मुल्क में 20 साल तक हमसे लड़ने वाला दुश्मन अब भी नहीं चाहता कि ये मजलूम और थके हुए लोग ज़रा आराम कर लें। उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरे ममालिक को भी अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी की इजाज़त नहीं दे रहा है। अफ़गान कायम मकाम वज़ीर आज़म के बक़ौल वो न तो मुसलमानों के असासों को गैर मुंजमिद कर रहा है और न ही दूसरों को इस मुल्क में सरमायाकारी करने और इन मजलूम लोगों की मदद करने की इजाज़त दे रहा है ताकि इनकी माशी सूरत हाल में थोड़ी बेहतरी आ सके। उन्होंने मुसल्लह अपोजिशन पर भी जोर दिया कि वो लड़ाई बंद करें। उन्होंने कहा कि आप इस दुनिया और आखिरत में अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या आप इस्लाम, शरीयत और सलामती चाहते हैं? वाज़ेह रहे कि हफ्ते को अफ़गानिस्तान भर में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई और किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। सूबा नंगरहार के रिहायशी ने कहा कि अब लोग महफूज माहौल में ईद मनाने के लिए पाक समय जाते हैं। इस साल अमन की सूरत हाल में बेहतरी आई है, ये अच्छी ईद है। उधर तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने सरकारी हुकाम को हिदायत की कि वो हुकूमत और आवाम के दरमियान फासलों को न बढ़ाएं। मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने कहा कि तमाम वजारतों के हवाले से अशरफ गनी और हामिद करज़ई के दौरे हुकूमत के 20 सालों में जो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं उनको उलमा की निगरानी में दिया जाएगा और अगर इनमें कोई भी पॉलिसी शरीयत के ख़िलाफ़ या आवाम के मफादात के ख़िलाफ़ हो तो उसको हम ख़त्म करके खालिसतन शरई निज़ाम लाएंगे। अफ़गानिस्तान के रहनुमा ने कहा कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है और शरीयत के निफाज की राह हमवार हुई है। उन्होंने शहरियों से मुतालबा किया कि वो मुल्क में मौजूदा निज़ाम का साथ दें। मुज़ाहिरीन का सदारती महल पर धावा, सदर राजापक्षे फ़ौज की पनाह में। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरीन सदर राजापक्षे की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल हो गए हैं। मुज़ाहिरीन गोटा घर जाओ के नारे लगा रहे थे। इत्तलात के मुताबिक सदर राजापक्षे महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं, ताहम अभी तक सदर कहाँ हैं इस बारे में कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है। महकमा दिफा से मुंसलिक एक सीनियर एहलकार ने खबर रसा इदारे AFP को बताया कि सदर को महफूज मकाम पर ले जाया गया है और वो अब भी सदर हैं और फौजी यूनिट उनकी हिफाजत कर रहा है। कोलंबो में कशीदगी बरकरार है। मुज़ाहिरीन को रोकने के लिए फ़ौज तैनात कर दी गई है। पुलिस सड़कों पर निकलने वाले मुज़ाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है और हवा में फायरिंग भी की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मंजर आम पर आने वाली वीडियो फुटेज में मुज़ाहिरीन सदारती दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे और स्विमिंग पूल में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर 1 बजे के करीब मुज़ाहिरीन सदर की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल होना शुरू हुए। कुछ मुज़ाहिरीन मेन गेट पर चढ़कर इहाते में दाखिल हुए। एहतिजाजी मकाम पर फौज के जवान भी तैनात हैं। पुलिस ने मुज़ाहिरीन को रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। इत्तलात के मुताबिक मुज़ाहिरीन की बड़ी तादाद गॉल क्रिकेट स्टेडियम
کے باہر بھی جمع ہو گئی ہے۔ یہاں سری لنکا اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مظاہرین کی جانب سے صدارتی محل میں داخل ہونے کے بعد وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے کی نجی رہائش گاہ کو نظر آتش کیے جانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے جس میں وزیر اعظم وکرما سنگھے کی رہائش گاہ سے اٹھ رہے آگ کے شعلوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ادھر سری لنکا کی پارلیمان کے اسپیکر نے ہفتے کے روز کہا کہ صدر گوٹاپا راجاپکشے آئندہ بدھ کو عہدہ چھوڑ دیں گے۔ اس سے پہلے ہفتے کی شام وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کل جماعتی حکومت کی تشکیل کے لیے راستہ ہموار کرنے کی غرض سے مستعفی ہونے کو تیار ہیں۔ والدہ مذہبی تنظیم کے چکر میں پڑ کر دیوالیہ ہوئیں، اس لیے شنزو آبے کو مارا۔ سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کے قتل کے الزام میں گرفتار 41 سالہ یاماگامی نے انکشاف کیا ہے کہ اس کی والدہ ایک مذہبی تنظیم کے چکر میں پڑ کر دیوالیہ ہو گئی، جس کی وجہ سے اس نے شنزو آبے کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ مقامی میڈیا کے مطابق یاماگامی کے پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ اکیلا رہتا تھا اور کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شنزو آبے نے اس مذہبی تنظیم کے فروغ میں کردار ادا کیا ہے جسے چندے دے دے کر اس کی والدہ کنگال ہو گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یاماگامی نے پولیس کو بتایا کہ میری والدہ ایک مذہبی تنظیم کے چکر میں پڑ گئی تھی اور مجھے اس پر غصہ تھا۔ جاپانی حکام نے اس مذہبی تنظیم کا نام جاری نہیں کیا ہے اور نارا پولیس نے بھی کہا ہے کہ وہ قتل کے محرک کی فی الحال تصدیق نہیں کر سکتے۔ ادھر دوسری جانب شنزو آبے کی میت ٹوکیو میں ان کی رہائش گاہ پہنچا دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم کی آخری رسومات منگل کے روز ادا کی جائے گی، جبکہ شنزو آبے کی پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم کی آخری رسومات پر سیاہ لباس پہننے کا فیصلہ کیا ہے۔ انجن فیل ہونے پر طیارہ مصروف سڑک پر اترنے پر مجبور۔ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں ایک چھوٹے طیارے کی ڈرامائی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں پائلٹ کو ایک ہائی وے پر ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سنگل انجن طیارہ سائیوان کاؤنٹی کے قریب 3 جولائی کو صبح 11:45 پر ایمرجنسی لینڈنگ پر مجبور ہوا۔ کاؤنٹی کے آفس کے مطابق واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ طیارے کے پائلٹ نے بتایا کہ انجن خراب ہونے کے باعث ایمرجنسی لینڈنگ کرنا پڑی اور اس وقت طیارے میں ان کے سسر بھی موجود تھے۔ پائلٹ نے بتایا کہ وہ طیارے کو ری سٹارٹ کر کے کچھ وقت تک اڑانے میں کامیاب رہے مگر پھر وہ نیچے گرنے لگا۔ طیارے سے منسلک کیمرے نے اس ایمرجنسی لینڈنگ کی ویڈیو کو ریکارڈ کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ طیارہ ہموار انداز سے سڑک پر اترا اور خود کو گاڑیوں سے ٹکرانے سے بچانے میں بھی کامیاب رہا۔ پائلٹ کا طیارے اڑانے کا تجربہ 100 گھنٹے سے بھی کم وقت کا تھا اور لینڈنگ کے وقت ہائی وے پر موجود گاڑیوں نے حکام سے رابطہ کر کے واقعے کو رپورٹ کیا۔ اب حکام کی جانب سے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شعیب اختر کی زوردار انداز میں شیطان کو کنکریاں مارنے کی ویڈیو وائرل۔ پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر کی فریضہ حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ انسٹاگرام ویڈیو میں زوردار کنکریاں مارتے ہوئے فاسٹ بولر کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑنا نہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں احرام میں موجود سابق فاسٹ بولر شعیب اختر زوردار انداز میں کنکریاں مار کر پلٹے اور کہا کہ اس کو چھوڑنا نہیں۔ شعیب اختر سے کنکریاں مارنے کی رفتار سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا تو اندازہ نہیں لیکن غصہ اس سے بہت زیادہ تھا۔ راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر اس وقت فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں ہیں۔ اس سے قبل شعیب اختر روضہ رسول کے سامنے سے بھی اپنی ایک ویڈیو شیئر کر چکے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مشاعر مقدسہ میں ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی کی جانب سے رواں برس حج کے ایام میں تجرباتی بنیاد پر حجاج کو بجلی سے چلنے والے اسکوٹر کی سہولت پہلی بار فراہم کی گئی ہے۔ اسکوٹرز کی فراہمی کا مقصد ان حجاج کرام کو سہولت فراہم کرنا تھا جو پیدل مشاعر مقدسہ میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو رہے تھے۔ چارجنگ اسکوٹرز کی فراہمی تجربے کے طور پر کی جا رہی ہے۔ اسکوٹرز ان کو دیے جا رہے ہیں جو اسے چلانے سے واقف ہیں۔ واضح رہے کہ امسال عرفات سے مینا تک دنیا کی طویل ترین ٹھنڈی سڑک کو مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ یہ سڑک میدان عرفات میں جبل رحمت سے شروع ہو کر مینا میں جمرات کے مقام تک جاتی ہے۔ ایلون مسک نے ٹویٹر خریداری کے معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔
امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ٹیسلا اور نجی خلائی کمپنی اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے ٹویٹر خریدنے کے $44 بلین کے معاہدے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ٹویٹر انتظامیہ جعلی اکاؤنٹس کی تعداد کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں ناکام رہی، جس کے باعث معاہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ ٹیسلا کے مالک نے دلیل بھی پیش کی کہ ٹویٹر کے 2 اعلیٰ عہدیداروں کے برطرف کرنے کے فیصلے نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹویٹر خریداری کے معاہدے سے ایلون مسک کی دستبرداری کے اعلان کے بعد اسٹیک ہولڈرز نے قانونی کارروائی کرنے کا اشارہ دیا ہے، کیونکہ دونوں فریقوں کے مابین اپریل میں اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ اگر کوئی فریق معاہدے سے دستبردار ہونے کا انتخاب کرتا ہے تو اسے $1 بلین کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ایک آئرش نگراں ادارے نے حکم جاری کیا ہے کہ فیس بک کی کمپنی میٹا یورپی شہریوں کا ڈیٹا امریکہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ اس اعلان کے بعد ممکنہ طور پر فیس بک اور انسٹاگرام یورپ میں بند کی جا سکتی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اگر یورپی یونین کے نگراں ادارے اس بات سے متفق ہو گئے تو فیس بک اور انسٹاگرام یورپی صارفین کے لیے عدم دستیاب ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ فیس بک کے یورپ میں روزمرہ کے 30 کروڑ فعال صارف ہیں، جو عالمی تعداد کا 10% حصہ ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ تعداد یورپ میں انسٹاگرام صارفین کی ہے۔ انسٹاگرام کے 25% سے زائد صارفین کا تعلق یورپ سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔